مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز طلبہ کرام، مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ لاہور میں دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام، رب کریم آپ کی عمر میں، علم میں، صحت میں، تعلیم میں، ارادوں میں برکات عطا فرمائے۔ آج مجھے جامعہ اشرفیہ میں آتے ہوئے تقریباً کوئی 8 سے 10 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، اور رب کریم کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ جل شانہ نے آپ کی خدمت میں مجھے پہنچایا ہے۔ اگر میں اپنے پہلے یہاں سبق کی بات کروں تو جو بچہ اس زمانے میں اولا میں تھا آج وہ دورہ حدیث میں ہوگا۔ تو اس وقت شاید آپ یہاں اولا پڑھ رہے ہو۔ یہ مطیع الرحمن کو اللہ جزائے خیر دے، عبد الرحمن کو، بھائی عبداللہ کو، یہ جتنے حضرات ہیں یہ بھی اس وقت ماشاءاللہ آپ تو مولوی بن گئے ہیں نا۔ اس وقت بھی آپ ان کو اس تصویروں میں دیکھیں نا، بالکل ایسے بچے ہمارے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ دیکھیں آپ جس جگہ موجود ہیں نا، یہ بڑے اکابر کی درس گاہیں، یہاں پر بڑے بڑے حضرات نے اپنا درس، تدریس، تعلیم آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ چھوٹوں کو چاہیے اپنے بڑوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جونیئر کو چاہیے اپنے سینئر سے تعلق رکھے۔ تو میں چند اکابر کے نام لکھے ہوئے ہوں جنہوں نے یہاں درس حدیث دیا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کا آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا تعارف بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس جامعہ کے بانی، جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ میں ایک مرتبہ، یہ کوئی 8-9 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، 2012 کی بات کر رہا ہوں یا 11 کی، مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ وہ فرمانے لگے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے دور حدیث کے ایک طالب علم سے پوچھا مفتی محمد حسن کون ہے، آئے تھے 10، تو کہتے ہو مجھے بتا نہیں پایا، لیکن 3 لڑکوں نے بتایا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا جس کے جامعے میں بیٹھے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا جی انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی انتہا میں اس ادارے کا نام جامعہ اشرفیہ رکھا تھا، تو تمہیں بھی اپنے بڑے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو مولانا مفتی محمد حسن صاحب کا نام ہی حرف آخر ہے، تو ہم ان کے ادارے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کوشش کریں، حضرت مفتی صاحب کی سوانح حیات مستقل آ چکی ہے، اس کو بھی ساتھی چھٹیوں میں، چلو سبق کے دوران نہیں، چھٹیوں میں مطالعہ میں رکھیں، پڑھیں کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں اور کیا کیا انہوں نے تکالیف، مصائب، آلام برداشت کیے ہیں اور یہاں پر تشریف لا کے بیٹھے۔ آج اور آپ اور ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، سردیاں ہوں تو ہیٹر میں بیٹھے ہیں، بجلی نہ ہو تو یو پی ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سولر میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت ان کے حالات کو پڑھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ آج یقین مانیں ہماری ساری علائشیں ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، رب کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں موجود ہیں۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت شیخ الہند کے شاگرد رہے ہیں اور بلکہ دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے ہیں۔ مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ اچھڑیاں میں ان کی قبر ہے، میں ہزارہ میں گیا ہوں، مانسیرہ میں ان کی تربت اقدس پہ، وہاں میں نے فاتحہ پڑھا ہے۔ ایک واسطے سے میرے استاد ہیں، حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا نور الہدا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تھا اور میں نے بخاری ان سے پڑھی ہے، تو یہ میرے استاد بنتے ہیں۔ ایک واسطے سے مولانا رسول خان ہزاروی حرف آخر کا نام ہے، آپ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ یہ بندہ کون ہے، کس انداز میں سمجھانے والا ہے، تو آپ کو اپنے اکابر سے پڑھنے کا شغف ملے گا۔ اسی طرح حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندلوی کو آپ نے پڑھنا ہونا تو آپ معارف القرآن ادریسی کا مطالعہ کریں،
اور آپ ان میں ان آیات کو خصوصاً دیکھیں جن آیات سے روافض غلط استدلال کرتے ہیں اور حضرت کس طرح علمی انداز میں ان کا رد کرتے ہیں. خصوصاً انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت تقریباً کوئی 10 صفحات جو حضرت نے لکھے ہیں. آپ تفسیر ادریسی سے، تفسیر معالف القرآن سے، مولانا ادریس کاندھلوی کی ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. اسی طرح ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اس آیت کے تحت آیت مباہلہ، اس آیت کے تحت جو حضرت نے شرح لکھی ہے نا ازواج مطہرات کی شمولیت، عدم شمولیت کی، اور بنات طیبات میں صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شرکت اور باقیوں کی عدم ذکر پر کیا جملے لکھے ہیں یار. بڑی بڑی عربی کتابوں کو ایک اپنے اردو تحریر کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے. یہ واحد ایسا حوالہ ہے جو میں نے اپنی کتاب لوگوں میں حسین ہوں 5 جلدوں میں آ رہی ہے، ابھی 3ری جلد پہ اس کا کام شروع ہے. میں نے حضرت کی اس عبارت کو مسلسل اپنی کتاب کا حصہ بنایا. اس کی تقطیع نہیں کی کہ چھوٹا سا لفظ لکھ دیں اور منشا افل یراجع کر دیں کہ جو بندہ چاہے وہاں پہ جا کے دیکھ لے. نہیں، میں نے اس کتاب کی تقریض کے لیے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کیا. اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا. مولانا مفتی محمد مکی حجازی صاحب کی خدمت میں پیش کیا. مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا. ان جملہ اکابر نے اس عبارت کے ما حصل کو جو جس انداز میں سراہا ہے نا، یہ چھپ کے آئے گا، آپ اس کی تقریض میں آپ اس کو پڑھ لیں گے تو یہ مولانا ادریس کاندھلوی ہے. اس کو آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جب جونیئر اپنے سینئر سے متعلق نہیں ہوگا کبھی وہ کام نہیں کر پائے گا. یہاں ایک شخصیت حضرت مولانا صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. صوفی سرور عام بندے کا نام نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. فرمایا جس نے خواب میں حضور نے فرمایا مجھے دیکھا تو مجھے دیکھا، اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. صوفی سرور صاحب کو ایک نہیں 3 زیارتیں اس طرح ہوئی ہیں کہ سرکار دو عالم کی طرف سے انہیں تحفہ پیش کیا گیا. کسی جگہ انگوٹھی، کسی جگہ کپڑا، کسی جگہ کوئی اس طرح نیند سے اٹھے تو وہ چیز موجود تھی. مجھے یہ تعجب ہوا کہ حضرت صوفی صاحب کوئی چیز ملی ہوگی تو ہم دیکھیں اس کو. میں اسپیشل جامعہ اشرفیہ میں حضرت کی مجلس میں شریک ہوا. غالباً میرے تخصص کے بعد کی بات ہے جب میں حضرت، یا تخصص والے سال کی بات ہے، یہ 2002-3 کی بات آپ کو کر رہا ہوں. تو میں یہاں آیا، حضرت مفتی حسن صاحب اپنے جامعہ مدنیہ والے، وہ بھی حضرت سے فیض لینے والے ہیں، وہ بھی سامنے موجود تھے. تو مفتی حسن صاحب سے کان میں نے کہا کہ میرا ایک تعلق تھا، انہوں نے کس زمانے میں صرف العزیز لکھی تھی تو وہ میرے سامنے پیش نظر تھی، تو اس حوالے سے گپ شپ تھی. تو میں نے مفتی حسن صاحب سے کہا کہ حضرت سے کہہ کر مجھے اس انگوٹھی کی زیارت کروا دیں جو سرکار دو عالم خواب میں آئے اور ان کے پاس موجود تھی. تو مفتی حسن صاحب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بالکل اس معاملے میں شیخ کے سامنے بولنے والے نہیں تھے. مجھے کہا ناراض نہیں ہونا، تو اسی خود کہہ دو. تو حضرت نے جب نہیں کہا تو میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہا. میں پھر حضرت کی مجلس کے بعد اٹھا اور میں نے کہا حضرت میں طالب العلم ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں اور میں نے آپ کی خدمت میں قرضی پیش کیا. لفظ طالب العلم کہنے پہ حضرت کے چہرے پر جو خوشی اور جو پیار آیا نا، وہ آج بھی فیس ریڈنگ اور آئیز ریڈنگ میں میری آنکھوں کا حصہ ہے. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو، جیسے اس انداز میں حضرت بولتے تھے نا. تو میں نے کہا جی حضرت مجھے وہ ہدیہ دیکھنا ہے جو ہدیہ سرکار دو عالم نے آپ کو دیا ہے. تو حضرت نے اپنے گریبان کا ایسے بٹن کھولا اور گلے میں اس کو رکھا ہوا تھا نا اس انگوٹھی مبارک کو، اس کو ایسے نکالا اور مجھے کہا دیکھ لو. دور سے مجھے قریب ہو کے نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کو راستہ دے دو. تو حضرت کے کہنے پہ مجھے قرب ملا، بالکل قریب آ کے راستہ ملا. میں نے اس انگوٹھی کو دیکھا حضرت شیخ کی، جو انگوٹھی مجھے دکھائی، اور پھر مجھے کہا ایک اور انگوٹھی بھی ہے اور وہ جو ہے وہ عتیق الرحمان کی اماں کے پاس ہے. اپنی اہلیہ کی بات فرمائی اور پھر ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی. وقت لمبا ہو جائے گا ورنہ وہ کرامت بھی میں حضرت کی سناتا. یہ صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اور ہمارے یہاں اس جامعہ میں استاد حدیث رہے ہیں، استاد فقہ رہے ہیں، استاد تصوف رہے ہیں. انہوں نے دین کو پڑھایا ہے. اسی طرح حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ، یار ان میں ہر بندہ نام ہی کافی کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں خوشی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے مایا ناز شاگرد تھے.
رب کریم نے ان پر تقوی، طہارت، للہیت، یگانگت، الفت، عقیدت دین کی وہ کھولی تھی کہ اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ اگر میں ان کے لیے کہوں کہ عدیم المثال شخصیت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے یہاں رہے، اور حضرت کی جیب ایسے بڑی سی ہوتی تھی، کسی بات پہ خوش ہوتے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے، اور جو کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ جو اس زمانے میں وہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے، میں طالب علم تھا، تو حضرت نے ایسے جیب میں لمبا سا جیب تھا، ہاتھ مارا، اس زمانے میں 5 روپے کا ایک کلدار ہوتا تھا، اس سکے کو کلدار کہتے تھے، وہ حضرت نے جیب سے نکالا اور لے کے دے دیا۔ تو اور بعد والا ایک بندہ تھا، اس کو میرے خیال میں حضرت نے 10 روپے دیے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہاں 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، تو حضرت نے فرمایا جس کی جتنا وہ قسمت ہوتی ہے اللہ نکال دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کس کا رتبہ کم ہو جاتا ہے، یہ ہدیہ ہے، جس کو جتنا دے دے محبت کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی حضرت شیخ کے جلالی الفاظ یہ یاد ہیں، یہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسماء مصطفیٰ پہ جو انہوں نے کام کیا ہے نا، حضرت مولانا صوفی محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں، کٹر حنفی ہیں، اور ان کی کتب آپ دیکھیں نا، کمال کی انہوں نے احناف پہ لکھے ہیں۔ اس کے بعد اسماء مصطفیٰ پہ جس شخص نے کام کیا ہے، 1200 رسول اللہ کے ناموں کی تشریح، وضاحت اور اس کی تفسیر، یہ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اس طرح آپ اور مثال نہیں لا سکتے۔ 1200 نام، آپ کو میں کہوں نا آپ حضور کے نام بتائیں، لوگ 100 نام بھی مشکل سے پڑھیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں اسماء حسنہ کے ساتھ اسماء مصطفیٰ بھی اینڈ میں ہے، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، یہ پورے نام ہمیں یاد کرنے چاہیے، یہ وہاں نام موجود ہے۔ پھر ایک ایک نام کی جو حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ صیغہ ہے درود پاک پر بات کی ہے، وہ بھی آپ کو یقین مانے محظوظ کرے گا، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ اسی طرح میں تھوڑا سا اب وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے کہیں سارا ٹائم اسی پہ پورا نہ ہو جائے، مولانا یعقوب خان رحمۃ اللہ کی بات کرنے لگا ہوں، ان اکابر کا تذکرہ بھی آپ کو یاد ملے گا، اس کو بھی دیکھیں۔ حضرت مولانا محمد اکرم کشمیری رحمہ اللہ، میں نے زیارت کی ہے، یاد ہے آپ کو مطیع الرحمان بھائی عبداللہ کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیں لے گئے تھے، حضرت غالباً اس وقت وینٹیلیٹر پہ تھے، میری زیارت ہوئی ہے، میں نیلا گنبد جامعہ اشرفیہ گیا تھا، رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو اپنے مدیر ہونے میں جو حق ادا کیا ہے نا اپنے قلم کا، آپ اس قلم کاری کو پڑھے نا، کمال کی قلم کاری ہے، کس انداز میں انہوں نے جامعہ کا، شیوخ جامعہ کا، خدمات جامعہ کا، اور اسی طرح جامعہ اشرفیہ سے متعلق احباب کا، یا قرآن و سنت کے اداریے کا، یا کسی حکومتی معاملے پہ کوئی بات آئی تو اس کے اوپر اپنی اوپینین کا حق ادا کیا اس شخص نے اپنے قلم کا، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی عبید اللہ القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یار آج ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ جس نے جاتے ہوئے اللہ کی بات کی ہے، رسول اللہ کی بات کی ہے، کلمے کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، ایمان کی بات کی ہے۔ آپ اندازہ لگے حضرت جاتے ہوئے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ویڈیو کے شکل میں آپ کو مل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیارت کے اوپر ایک بات سناؤں، وہ فرماتے تھے، کسی نے پوچھا آپ نے حضرت تھانوی کی زیارت کی ہے؟ حضرت بالکل معصوم تھے، جب حضرت تھانوی نے ان کو گود میں اٹھایا تو حضرت اپنی ظرافت میں فرماتے تھے، جی ہاں انہوں نے میری زیارت کی ہے۔ حضرت کا ایک مزاحی انداز تھا لطافت کا، یعنی انہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بھی زیارت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ چلو اس میں بھی ایک استدلال دے دو، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کون صحابی مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ، کئی مرتبہ رسول اللہ کے نائب بن کے جب حضور سفر پہ تشریف لے جاتے، سفر جہاد پہ یہ امام ہوتے مسجد نبوی کے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ نابینا، آنکھوں سے نابینا، بلائنڈ۔ صحابی کیسے ہے؟ صحابی تو کہتے ہیں جو حضور کو دیکھے، انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، صحابی کیسے؟ کہتے ہیں حالت ایمان چاہیے، چاہے یہ حضور کو دیکھے چاہے حضور ہی نے دیکھے، تو صحابیت ہے نا۔ میں یہاں صرف شرف زیارت پہ بات کر رہا ہوں، حضرت مولانا عبید اللہ پہ، کہ ضروری نہیں ہے وہاں حضرت تھانوی کو دیکھے تو شرف ملے، حضرت تھانوی نے بھی دیکھ لیا تب بھی تو شرف ملا نا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، یقین مانے ان کی ملفوظات پڑھیں نا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں تو ان کو سمجھے اس میں کیا سمندر ہے۔ بچے سے بات کیسے کرنی ہے؟
طالب علم سے، عالم سے، صوفی سے، دیہاتی سے، شہری سے، پڑھے لکھے سے، ان پڑھ سے، اپنے سے، پرائے سے، موافق سے، مخالف سے، گفتگو کا طرز، وے آف دا ٹاکنگ، انداز بات، یہ حضرت کا خاصہ تھا. ایسے انداز میں سمجھاتے، جو لفظ کہا جاتا اس لفظ کے پابند رہتے. ایک شخص آیا، حضرت زیارت کے لیے آیا، السلام علیکم، ہو گئی زیارت، جاؤ. اس نے کہا حضرت میں نے رات ٹھہرنا. کہا پہلے کیوں نہیں کہا؟ کہا زیارت کے لیے، کہتے ہیں نا میں نے رات ٹھہرنا. یعنی اس طرح کے نظم کے پابند. تو انہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی کو اٹھا کے دیکھا، کتنا بڑا معاملہ. آپ حضرت مولانا عبید اللہ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سوانح کو پڑھیں، تو اپنے اکابر سے تعلق بنے گا انشاءاللہ. پھر حضرت کے صاحبزادگان پہ آتے ہیں. حضرت مولانا حسن صاحب کے معاملات میں یہاں ایک بات جملہ کہتا ہوں. حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی، بہت بڑا نام ہے. حضرت جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے، ایسے درس حدیث کے سمجھانے کا انداز تھا، ایسے عوام کو سمجھانے کا انداز تھا. بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی جاتی ہے، کلمتان حبیبتان کی. ختم البخاری کے بورڈ لگتے ہیں، ختم البخاری کے اشتہارات لگتے ہیں، دنیا آتی ہے. حضرت نے ایک نقطہ دیا ہے، میری زندگی ہو گئی ہے ختمات بخاری میں جاتے، ختمات بخاری کراتے، ختمات بخاری کے پروگرام اٹینڈ کرتے کراتے. ایک وقت ہو گیا، مجھے آج اپنے تخصصات سے فارغ ہوئے کوئی 2 دہائیوں سے زائد گزر رہا ہے، 20 سال سے زائد. یہ تو میری تدریس ہے. تو آپ اندازہ لیں کہ اتنے عرصے سے ہم شریک ہو رہے ہوں گے. کبھی بھی یہ جملہ نہیں سنا جو حضرت سے سنا، نہ کہیں پڑھا جو حضرت سے ہم نے سمجھا. مولانا عبد الرحمن اشرفی فرمانے لگے، لوگوں تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہیں آخری حدیث کے درس میں کیوں بلایا ہے؟ لوگوں نے توجہ کی. کہا ہمیں یہ آخری حدیث نہیں آتی، ہم دور حدیث بیٹھ کر ساری بخاری پڑھا سکتے ہیں، آخری حدیث کے لیے تمہیں بلائیں گے؟ ہمیں کوئی آپ کے لیے بلا رہے ہیں؟ ہمیں علیحدہ پڑھانی نہیں آتی. لوگوں نے کہا حضرت آتی تو ہے. تو کہا پھر تمہیں پتہ ہے ہم نے کیوں بلایا؟ کہا جی آپ بتا دیں. فرمایا نماز کی جماعت میں شریک ہوتے ہو؟ کہا جی ہوتے ہیں. کہا اگر 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائے، 4 رہ جائے، آخری اتحیات میں بھی مل جاؤ تو وہ جماعت ہوتی ہے؟ کہا حضرت جماعت میں تو مل گئے، چاہے اینڈ میں ملے چاہے آخر میں ملے، ہم جماعت میں ہی مل گئے. تو حضرت نے فرمایا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ دکاندار ہیں، دنیا دار ہیں، آپ دفتروں والے ہیں، افسروں والے ہیں، آپ اور کاموں والے ہیں، آپ سارا کام تو حدیث کو نہیں دے سکتے. تو ہم آپ کو آخری حدیث کی دعوت میں شریک کرتے ہیں تاکہ اتحیات میں ملنے والا بھی جماعت کا نمازی ہوتا ہے. آپ یہ تفہیم کا اندازہ لگاؤ، یہ تفہیم آپ کو کہاں ملے گی؟ اس جیسی شخصیت کو بھی آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں. پھر اس کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں اکثریت میجارٹی نے ان کو دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں کوئی علامہ خالد محمود کا تقابل نہیں کر رہا. حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں. حضرت علی تو ہمارا ایمان ہے، میں تقابل نہیں کر رہا، لیکن ایک جملہ فضیلت کے طور پہ سناتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی کا غلام گیا، زرار الصدائی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ علی کیسے ہیں؟ وہ ہچکچائے، کہ نہیں مجھے بتاؤ. حضرت علی کی شہادت کے بعد کی بات ہے. تو اس نے کہا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواہیہ. کہا علی وہ ہے یتفجر العلم من جوانبہ، جس کی سائڈوں سے بھی، جس کے اطراف سے بھی علم نکلتا ہے. وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِهِ، اور جو علم اور حکمت ہے یہ اس کے ارد گرد بولتا ہے، اس کے ارد گرد کلام کرتا ہے. علی اس شخص کا نام ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکمت اعلیٰ، حضرت علی کا علم اعلیٰ، حضرت علی کا فلسفہ اعلیٰ، حضرت علی کے معلومات اعلیٰ. قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، آپ نے نحو میں پڑھا نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ تو حرف آخر، تو لولا علی لہلک عمر. تو یہ صفت حضرت علی کی ہے. حضرت علی کی برکت سے کسی میں نے دیکھی ہو وہ علامہ خالد محمود PhD لندن میں موجود ہے. یار یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواہیہ، حکمت اس کے ارد گرد بولتی تھی. ایسے انداز میں بات سمجھاتے، تہ تک بات اتر آتی، ڈیپلی نظر میں بندہ سمجھ جاتا. خانگڑھ کی بات ہے، مظفر گڑھ میں حضرت تشریف لائے، ہاتھ میں تھوڑا سا کچھ مسئلہ تھا تو چمچ سے چاول کھانے لگے. ایک مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل بالید، حضور تو ہاتھ سے کھاتے تھے. حضرت نے عربی میں اسے فرمایا آکل بالرجل، میں پاؤں سے کھا رہا ہوں. چمچ ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، پاؤں سے کھا رہا ہوں، ٹانگ سے کھا رہا ہوں. اس کو سمجھ آ گیا.
اردو میں نہیں کہا تھا کہ مجمع کہہ گیا مولوی نے کی کوئی چبل بج گئی ہے نا، تو اس طرح نہیں، اس کا بھی پلہ رکھا اور حضرت نے پاؤں سے کھا رہا ہوں، اس انداز میں سمجھانا۔ ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے، یہاں جامعہ کی بات ہے، عقیدہ حیات النبی پر ایک جگہ بات طے تھی، تو مجھے بلا لیا، آ گیا، آپ نے بات کرنی ہے ان سے؟ جی حضرت میں نہیں کر رہی ہے۔ کیسے بات کرو گے؟ اب کی دسنا استاد نو اسی کینج بات کرنی ہے؟ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا حضرت آپ ارشاد فرما دیں۔ میں تو ارشاد فرماؤں گا لیکن پہلے تسی ارشاد فرما دو، کہڑے انداز جو گل کرنی ہے؟ میں حضرت بس میں عقیدہ حیات النبی پر دلائل سے بات کروں گا، قرآن سے سنت سے بات کروں گا، احادیث پیش کروں گا، اجماع امت جیسے ترتیب ہے میں نے وہ پیش کی۔ یوں کر کے سنتے رہے، سن کے مجھے چہرہ دیکھ کر مجھے فرمایا بات اچھی ہے، طرز اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ ارشاد فرما دیں۔ کہ بات اچھی ہے، قرآن سے سنت سے اجماع سے یوں ہی دلال دیں گے، طرز اچھا نہیں ہے، طرز اور رکھیں۔ یہ طرز تدریس کا ہے جو آپ کر رہے ہیں، قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دو، اجماع سے دو۔ یہ طرز مناظرے کا نہیں ہے، یہ طرز گفتگو کا نہیں ہے، یہ طرز سوال و جواب کا نہیں ہے، علمی نشست کا طرز ہے، اس کو مناظرے کا طرز بناؤ۔ میں نے کہا شیخ آپ فرما دیں۔ جب حضرت کے سامنے بندہ کہ نا آپ فرما دیں، پھر حضرت اس کی لجاجت مانتے اور پھر سمجھاتے۔ مجھے کہتے ہیں جب ان سے بات ہو نا، اس بات پہ بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس پہ دلیلیں نہ دینا، پہلے اگلے کو کھنگالنا، انہیں کہنا یہاں لکھو حضور علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہے، اس پر قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ، یا پہلے امت مسلمہ میں اس مسئلے کو اختلافی ثابت کرو۔ جب تم ثابت کر دو گے اختلافی، پھر میں اس کی تائید کی دلیل دوں گا، جلدی دلیل نہیں دینی۔ کمال حضرت۔ پھر مجھے سمجھایا کہ پتہ ہے روٹی توے پہ کب لگتی ہے؟ جب توا گرم ہو جاتا ہے، ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکتی، پہلے اگلے کو کھنگالو، ہے تیرے کول کی ہے، کڈ اپنے اندر کی لے کے آیا تو۔ پھر حضرت نے پنجابی میں مثال دی، بلی تھیلے تو باہر کڈ، ٹھیک ہے نا، مثال ہے، اس کو کھنگالو، پہلے امت میں اختلافی مسئلہ ثابت کرو اس کو۔ اگر امت میں اختلافی تم نے ثابت کر دیا تو ٹھیک، نہ ثابت کیا تو خود بخود دوسرے لفظوں میں اس پر امت پہ اتفاق ثابت ہو جائے گا۔ یوں انداز میں یہ آپ علم مناظرہ میں وہ سمجھ سکتا ہے اس کو جو سمجھے گا کہ علم مناظرہ کے اندر یہ کون سا نٹ ہے اور کون سی چوڑی پہ فٹ ہو۔ اسی طرح ایک دن مجھے موطا امام مالک کے سبق پہ فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، یبلغونی من امت السلام، میری امت کا درود و سلام مجھ تک لاتے ہیں۔ مجھے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ یبلغونی من امت السلام سے پیچھے سیاحین فی الارض کیوں ہے؟ سیاحین ہو جاتا، سیاحین فی السماء ہو جاتا، یہ سیاحین فی الارض کی بات کیا ہے؟ زمین میں گھومتے ہیں، فرشتے آسمان میں نہیں گھومتے؟ میں نے کہا گھومتے تو ہے، کہتے فی الارض کی قید کیوں ہے؟ اچھا میرے ذہن میں جواب نہیں تھا، جو تھا وہ میں پیش ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کتے کوٹ نہ پوے، تو حضرت اپنے انداز میں جلالت میں بات فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ فرما دیں۔ کہتے ہیں جو انکار کرنے والے کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر یہاں نہیں ہے، حضور اوپر زندہ ہے، یہاں نعوذ باللہ مردہ ہیں، یہ ان پہ گویا رد ہو رہا ہے کہ زمین میں گھومتے ہیں، حضور پر زمین میں یعنی مدینہ میں پہنچاتے ہیں۔ پھر اپنے انداز سے سمجھائے سیاحین فی الارض پہ، یہ علامہ خالد محمود ہے، ٹھیک ہے، میں اگر ان کو شروع کروں تو پتہ نہیں باقی اکابر کا نمبر آئے نہ آئے۔ علامہ خالد محمود نے حدیث جبرائیل پر کتاب لکھی ہے، 4 حصے، 8 حصے اور 4 جلدیں صرف حدیث جبرائیل پر۔ 2 جلدوں کا نام ہے آثار التنزیل، 2 جلدوں کا نام ہے آثار الحدیث، 2 جلدوں کا نام ہے آثار التشریح، 2 جلدوں کا نام ہے آثار الاحسان۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جملہ سنانے لگا۔ حضرت ابا جی رحمہ اللہ کے پاس ہمارے سارے اکابر زیارت کے لیے آتے تھے، تو علامہ فاروقی نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہیں میں جو آج بھی یاد ہے، اپنی کانوں میں بات گونج رہی ہے۔ فرمانے لگے مولویو، علامہ خالد محمود کی یہ 8 جلدوں کی کتاب مولویوں کی بڑی بڑی لائبریریوں پر بھاری ہے۔ یہ لفظ ہے علامہ فاروقی رحمہ اللہ کا، بڑی بڑی لائبریریوں پہ بھاری ہے۔ الحمدللہ اب تو دوبارہ چھپ کے منظر عام پہ آ گئی ہے، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، خصوصاً دا اتھارٹی آف سنہ، اس میں ایک چیپٹر ہے حجیت حدیث۔ میں نے ان کتابوں کی بنیاد پر بہت جگہ گفتگو کی ہے مذاہب عالم میں، یہودیت سے، عیسائیت سے، نصرانیت سے، صابیت سے۔ یہ رافضیت اور مرزائیت کا معاملہ تو بعد میں رکھے نا، یہ اوپر لیول کے، ان سے باتیں بھی مجھے وہیں سے دلائل ملے۔ یہ علامہ خالد محمود کی اردو کی کتاب ہے۔
علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے، پی ایچ ڈی لندن، یقین مانے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے معتمد علیہ، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں، آپ کے پاس قرآن مجید ہوگا، باقی کتابیں محرف ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن میری لائبریری میں چاہے محرف ہو، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، جو حقیقتاً اور اصلی کتاب ہے، یہ ساری ہیں۔ میں نے کئی پریسٹ سے، یعنی ان کے جو پادری ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ اسی طرح جیوش والے جو ربی ہوتے ہیں، جو یہودیوں کے مولوی ہوتے ہیں، ان سے میں نے ترکی میں اپنے یورپ کے دورے میں یہودی، وہ ان کی ربیہ تھی، اس سے ہم نے گفتگو کی ہے بیٹھ کے، اور مستقل ہماری بات ہوئی ہے اس پر۔ وہ تورات کے صفحات میں جو چیزیں حضرت علامہ صاحب سے پڑھی تھی، انجیل کے معاملات میں عام بندہ تو نہیں پڑھے گا، لیکن ایک مناظر گفتگو کے لیے تو پڑھ سکتا ہے، تو وہ چیزوں کا مجھے وہاں تک بھی فائدہ ہوا۔ یہ علامہ خالد محمود ہے، ذرا ان کو بھی پڑھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا نور محمد صاحب، مولانا نور الاسلام صاحب، مولانا عبد الرحیم چترالی، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ بھی آپ کے شیوخ ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں، ان کو بھی دیکھیں، اور ان کے معاملات کو بھی سمجھیں، ان کے کارگزاریاں سمجھیں، ان کی علمی قربانیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس پہ ڈالیں۔ اسی طرح مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ، مفتی جمیل احمد تھانوی عام بندے کا نام نہیں ہے، آپ تسکین الصدور اٹھاؤ، مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ علماء دیوبند کی دوسری اجماعی دستاویز ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی کی تقریر پر ہمارے استاد محترم امام اہل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس پر کیا ان کو القابات نہیں ہے، القابات سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مفتی جمیل احمد تھانوی کس شخصیت کا نام ہے، کس لیول کے آدمی کا نام ہے، کس پائے کے بندے کا نام ہے، کس نہج پہ بیٹھ کے اس نے علمی گفتگو کی ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس بنیاد پر پیش کی ہیں کہ اپنے بڑوں کو یاد کریں۔ میں نے حدیث عمار آج آپ کو پڑھانی تھی، لیکن سارا وقت اس پہ لگا ہے، حدیث عمار میں پھر کبھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرا تو جامعہ اپنا گھر ہے، ہم تو آتے رہتے ہیں، اس دروازے سے آتے ہیں، آپ دروازہ میرا جانتے ہیں نا، ہاں، ہم مطیع الرحمان کے دروازے سے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو بندہ گھر آئے، تو آیت نہیں ہے سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں کہ گھر دروازوں سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ٹھیک ہے نا، گھر آنا ہے دروازے کے ذریعے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس دروازے کو بھی سلامت رکھے۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ آج تو مجھے حضرت کی عیادت کے لیے اصل صفحہ تھا، آپ ان کے لیے دعا خیر کریں، آپ کے استاد ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اپنے پاؤں اپنے ہاتھ پہ دوبارہ کھڑا فرمائے۔ پرسوں حضرت کی سانس کی نالی کا آپریٹ بھی ہوا ہے، تو میں نے تو ان کی عادت کے لیے جانا ہے، اور جانا بھی عصر میں ہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ عصر میں آپ جاؤ یا مغرب میں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، اور صبح جاؤ تو شام تک آپ کے لیے کرتے ہیں عیادت پہ۔ تو اس ٹائم کو رکھ کے ہم نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ تو اپنے اکابر کو بھی پڑھیں جو وفات پا گئے، اور ان کو بھی پڑھیں جو زندہ تشریف فرما ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، شاید آپ کے دماغ میں خیال ہے اپنے مولویاں دی گل کر رہا ہے، میں اس کا جواب بھی دے رہی ہوں۔ سنیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، المتوفی 204 ہجری، امت کے تیسرے بڑے امام ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ان کا مشہور جملہ ہے، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما قررت به یتضوع۔ فرمایا نعمان ابو حنیفہ جتنا زیادہ اس کا ذکر کر سکتے ہو کرو، اس کا تذکرہ صرف تذکرہ نہیں ہے، وہ تو پرفیوم ہے، وہ تو عطر ہے، وہ تو خوشبو ہے، جتنا اس کا ذکر کریں گے اتنی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو میرے اکابر بھی خوشبو ہیں، ہم اپنے اکابر کا، میں نے ابھی جملہ اکابر کی بات نہیں کی، صرف مختصر شیوخ جامعہ اشرفیہ کی بات کی ہے۔ تو آپ جس جامعہ میں بیٹھے ہیں آپ پہ حق ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیں اور ان کو آپ سمجھیں اور ان کے معاملات آپ لیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، جتنے بیٹھے ہیں کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، نوازش ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ ترتیب سے مصافحہ کریں تو میں کر لیتا ہوں، مجھے حرج نہیں ہے، لیکن یہ شور نہ کریں آخری 5 منٹ میں مصافحہ ہو، ایک لائن بنائے میں سب سے مل لوں گا، ہو جائے بھائی مطیع الرحمان؟ ٹھیک ہے، مجھے حرج نہیں ہے، لیکن میں بھی کہوں گا نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حدیث پڑھنے والوں سے مصافحہ کیا، اے سی ڈی سی سے لوگ مصافحہ کر کے خوش ہوتے ہیں، حضور کی مسند والوں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن آپ نے رش بھی نہیں بنانا۔ مجھے مصافحے میں آپ اندازہ لگیں 1000-2000 بندے سے اب ملوں، 2-2500 بندے سے رات ملاؤں، میرے ہاتھ کا کیا حال ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی ترتیب پر۔
مفتی عبدالواحد صاحب السلام علیکم، ہم آپ سے قائد جمعیت کے بارے میں چند مشہور کلمات بالمشافہ سننا چاہتے ہیں، بتائیں۔ حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم یقین مانیں دنیا انہیں صرف سیاستدان جانتی ہے، وہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ کے رتبے پہ بھی فائز ہے، تصوف میں وہ پیر طریقت ہے، خانقاہ میں بیٹھے تو اس سے بڑا شیخ کوئی نہیں ہے، مسند تدریس سے بیٹھے تو اس سے بڑا استاذ کوئی نہیں ہے، لوگ اسے عام بندہ سمجھتے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں ہوں، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں، میں ان کے علوم سے، ان کے استدلالات سے، ان کے مشاہدات سے یقین مانے آئی وٹنس ہوں، نہیں شاہد ہوں، ایسے انداز میں بات سمجھاتے ہیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ بعد میں ہمیں وہ چیزیں تفسیر کبیر میں امام رازی سے مل رہی ہوتی ہیں اور احیاء علوم الدین میں حضرت امام غزالی سے مل رہی ہوتی ہیں، جو چیز ہمیں مولانا فضل الرحمان کی مجلس میں ملتی ہے۔ جب بھی ملنے جاؤ نا، مولانا کے ملنے کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس نماز سے پہلے آ جاؤ، اس نماز کے وقت آ جاؤ، وہ نماز پہ ٹائم دیتے ہیں، آئے نہیں کہتے فلاں وقت آ جاؤ، لے آؤ میرے سامنے دنیا دی کوئی قیادت جیڑی تو نماز تے بلاوے۔ میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، مولانا کے بعد ہم نمازوں میں جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور سب سوال یہ، ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو کشمیر کمیٹی کے حضرت مولانا فضل الرحمان چیئرمین رہے تو کشمیر کمیٹی کا کام ہوتا ہے صرف پریس کانفرنس کرنا کشمیر کے لیے، کشمیر فتح کرنا، اس پہ حملہ کرنا، اس پہ فوج داخل کرنا، کشمیر کمیٹی کے اختیار نہیں ہے۔ تو جن نے کام سی مولانا وہ مولانا کیتے ہیں۔ اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین شروع سے لے کر مولانا فضل الرحمان سے پہلے تک کون تھا آپ نام نہیں بتا سکتے، جب سے مولانا گئے اس سے لے کر آج تک کون ہے آپ نام نہیں بتا سکتے۔ مولانا صرف 2 ٹینوروں میں چیئرمین رہے، سب کو یاد ہے، مسئلہ عالم پہ انگلی اٹھانا ہے، وہ ہون کیرا چیئرمین ہے مینوں نام دسو تو انعام لاؤ، آپ نام بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف مولانا کا بغض ہے، اور بغض فضل الرحمان کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب داڑھی 4 انگل ہونی چاہیے، نہیں 1 مٹھی ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب جمعہ کی شرائط میں 1-2 شرائط کا پایا جائے باقی نہ پایا جائے تو بتائیں۔ نماز کے قابل ہونے اور پاک ہونے کی سب شرائط میں سے 1 پائی جائے باقی نہ پائی جائے، ہوگی نماز؟ ادھی گل کر دیو، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔